شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اور جملہ خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلے کونسلنگ سیشن کو ختم کیا تھا کوہ طور اور جبل نور کے ذکر پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت غار حرا میں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی 40 روزہ خلوت جبل طور کی چوٹی پر۔ اور میں نے کوریلیٹ کیا تھا وقت کو خلوت کے ساتھ۔ آپ کا ذہن اس امر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ جو وقت آپ کو میسر ہے اس کو آپ نے خلوت کے طور پہ گزارنا ہے، اسے خلوت ہی سمجھنا ہے، تاکہ خلوت کے ان اوقات میں خیر کے، برکت کے، اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی مدد و نصرت کے چشمے پھوٹ پڑیں۔ یہاں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات عرض کر دوں کہ امتوں پر انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام کے ذریعے جو کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں امم سابقہ پر، ان میں سب سے بڑی 2 کتابیں، ایک تو آخری کتاب قرآن مجید جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اور جو ہماری کتاب ہے، ایک کتاب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو یہ قرآن ہے اور وہ تورات تھی۔ انجیل میں الگ سے کوئی احکام اور شریعت نہیں دی گئی تھی۔ احکام اور شریعت کے اعتبار سے انجیل کی تعلیمات تورات کی کنٹینیویشن تھی، تورات کا تسلسل تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود بھی تورات کی تعلیمات کے پیروکار تھے۔ آپ نے مزید اخلاقی تعلیمات، دیگر دینی ہدایات اور پھر اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے انسانیت کے مکارم اور اخلاق اور ان کی قدروں کو اور ڈیولپ کرنے کی تعلیمات تھی۔ یہ 2 کتابیں جن کے ذریعے انسانیت کو شریعتیں دی گئیں، پھر آف کورس زبور بھی تھی، مگر بڑی کتابیں جو شریعت دینے والی، انڈیپینڈنٹ شریعت دینے والی یہ 2، اور یہ دونوں ایام خلوت میں اتری۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئسولیشن میں تھے، خلوت میں تھے غار حرا میں، تو قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیتوں سے نزول قرآن کا آغاز ہوا ایام خلوت میں غار حرا میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری تورات وہ ایام خلوت میں کوہ طور پر نصیب ہوئی۔ اب ہم آج جس پہلو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وقت کا بڑا گہرا تعلق اور امپیکٹ آپ کی اور ہماری اور ہر شخص کی زندگی کے ساتھ ہے۔ ان چند چیزوں کو
سمجھا کے پھر میں اسی کو قرآن اور حدیث کے حوالوں کی طرف لے جاؤں گا۔ وقت اور زندگی کو جدا نہیں کر سکتے۔ ہر اچھائی اور ہر برائی انسانی زندگی میں وقت کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ وقت ایک دروازہ ہے، ذہن میں رکھ لیں، ہر خیر و شر نے اسی دروازے سے داخل ہونا ہے۔ میرا موضوع چونکہ پچھلی نشست میں بھی وقت تھا، اس موجودہ نشست میں بھی وقت ہے، ٹائم، اور اس کی اگلی نشست میں بھی پروبیبلی یہی وقت ہوگا۔ ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کا ہماری لائف سے ریلیونس کیا ہے؟ اس کی پریکٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے ہماری لائف میں؟ یہ وقت ہماری پرسنالٹی کو، ہمارے بیہیویئر کو، ہماری لائف کو کس طرح چینج کرتا ہے، کس طرح اثر ڈالتا ہے؟ سب کچھ چونکہ وقت کی راہ سے، وقت کے دروازے سے ہوتا ہے، اس لیے وقت سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں پریشانی دی ہے، یہ کوارنٹین یا آئسولیشن، یہ خوشی کے ساتھ آپ نہیں اڈاپٹ کر رہے، یہ حالات نے، بیماری نے، ایک وائرس نے، ایک پریشانی نے آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں۔ جب آپ کے پاس اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں اور آپ نے یہ آئسولیشن میں وقت گزارنا ہی گزارنا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے، پھر جب یہ وقت تو آپ سے جانے والا نہیں، اس کو تو گزارنا ہے، تو کیوں نہ اچھے طریقے سے گزارا جائے، کیوں نہ فائدہ مند طریقے سے گزارا جائے، اس سے بینیفٹ کیوں نہ لیا جائے، اسے یوزفل کیوں نہ بنایا جائے، اس سے برکات کیوں نہ لی جائیں، اس سے راحت کیوں نہ لی جائے، یہ اذیت کا، مزید اذیت کا باعث کیوں بنے، یہ تکلیف میں اضافہ کیوں کرے، اس سے مصائب و آلام اور کیوں بڑھیں، پہلے بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو پچھلی گفتگو میں بتایا تھا کہ یہ ایک اپروچ ہے کہ ہم کسی چیز کو کس طرح لیتے ہیں، اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، ہر شخص کے اپنے بس میں ہے۔ اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ جہاں کئی پریشانیاں ہیں وہاں اللہ نے وقت کی نعمت دی ہے، فراوانی کے ساتھ۔ یہ وقت کی نعمت ہے فراوانی کے ساتھ، اور اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ گزرتا جائے گا۔ وقت کی مثال برف کی طرح، جیسے برف کے بڑے بڑے ڈھیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیس، اور وہ رفتہ رفتہ برف پگھلتی جاتی اور پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتی۔ آپ روک نہیں سکتے اس کو پگھلنے سے۔ ہاں، برف سے بھی اور زیادہ لو ٹیمپریچر یہاں ہوگا تو وہ رہے گی، مگر میں تو عام حالات کی بات کرتا ہوں۔ اس نے پگھلنا ہے، اور پگھل کے رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح وقت برف کی طرح پگھل پگھل کے، یوز ہوتا ہوتا، ضائع ہوتا ہوتا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی پگھل جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ اور وقت کا ایک ریلیونس یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ پیسہ ہاتھ سے چلا جائے تو واپس آ جاتا ہے، یہ سنیں۔ دولت، کاروبار، رزق چلا جائے، آپ ضائع کر بیٹھیں تو وہ آپ کی محنت سے پھر پلٹ کر آ سکتا ہے۔ صحت چلی جائے تو علاج معالجہ کے ذریعے پلٹ کے آ سکتی ہے۔ ایسی اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ دوستیاں چلی جائیں تو آپ پھر منت سماجت کر کے، تعلقات بحال کر کے دوستیوں کو پلٹا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اکثر چیزیں تو آپ پلٹا لیتے ہیں، مگر وقت کوئی آج تک پلٹا نہیں سکا۔ وقت نے پلٹنا ہی نہیں ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا۔
جو ضائع ہو گیا ضائع ہو گیا۔ جس نے بھلائی دے دی، یعنی آپ اس میں سے بھلائی اخذ کرنے والے بن سکے، اس نے آپ کو بھلائی کی خیرات دے دی۔ جس وقت میں آپ نے برائی کما لی، وہ برائی آپ کے پاس آ گئی۔ وقت گزر گیا، کسی شخص نے اپنا بچپن لوٹایا ہے، کسی کی جوانی پلٹ کے آئی ہے، کسی کی عمر پلٹ کے آئی ہے۔ عمر کو عمر رفتہ کہتے ہیں، جو گزر جاتی ہے عمر رفتہ کبھی پلٹ کے نہیں آتی۔ چلتے چلتے الٹیمیٹلی عمر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے انسانی زندگی کے ساتھ، مگر ہم نے کبھی اس کی اہمیت پہ کنسنٹریٹ نہیں کیا۔ سب سے زیادہ اگر ہم کسی دولت کو ضائع کرتے ہیں تو وہ وقت ہے۔ یعنی پیسہ ضائع کرنے میں بھی تھوڑا ہم سوچ بچار کرتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کیونکہ پیسہ کمایا ہوا ہوتا ہے۔ جب آدمی محنت کر کے، مشقت کر کے، تکلیف اٹھا کر کماتا ہے تو اس کے ضائع ہونے کا بھی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں تو خیال آتا ہے نا کہ میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ پھر اس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی کنجوس ہوتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، کچھ لوگ اسراف و تبذیر بے حساب ناجائز بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر بھی کچھ حساب تو ہوتا ہے نا، ان کا ایک اکاؤنٹنٹ بھی ہوتا ہے، وہ نفع نقصان کی ایک بیلنس شیٹ تیار کرتا ہے۔ تو وہ پھر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے کو، دولت کو۔ عزت جاتی ہے تو انسان کسی سٹیج پہ سمجھتا ہے کہ میری عزت پہلے اتنی تھی، اب کم ہو گئی، میرے اعمال کی وجہ سے، برتاؤ کی وجہ سے، دوستوں میں میرے لیے رغبت اور طلب وہ نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، میری مقبولیت کم ہو گئی۔ انسان پھر اپنے آپ ریپیئر کرتا ہے اپنے احوال کو، درستگی کی طرف آتا ہے۔ تو ہر چیز، ہر نعمت اگر ضائع ہوتی ہے تو بندہ اس کو شعور ہو جاتا ہے اور ضائع ہونے سے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ مگر ہم بے تحاشا جس چیز کو ضائع کرتے ہیں اور وہ کبھی پلٹ کر نہیں آتی، وہ وقت ہے، جسٹ ٹائم، وہ ویسٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے، اور بغیر کوئی فائدہ اٹھائے ہم ہر روز ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، 1 گھنٹے کا اگر وقت لیں تو اس میں 60 منٹ ہیں، اور ہر ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈز ہیں۔ پھر 1 گھنٹہ 24 مرتبہ آگے چلتا ہے تو پورا ایک رات دن کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پھر 7 دن بنتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے، پھر مہینہ بنتا ہے 30 دنوں کے ساتھ، پھر 365 دنوں کے ساتھ سال بنتے ہیں۔ تو ہمارے ہفتوں، ہمارے مہینوں، ہمارے سالوں پر سالوں گزرتے چلے جاتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے، نہ وہ پلٹ کے آتا ہے، نہ اس کے ضائع اور رائے گاں ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت مختلف کاموں میں صرف ہوتا ہے، اور آج کل تو بہت سے کام آپ کے چھوٹ گئے ہیں۔ اس لیے میں وقت کو خلوت کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ بہت سے کام چھوٹ گئے ہیں، اب وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس۔ گویا وقت کا جو پیمانہ ہے وہ پھیل گیا ہے، پورا وقت ہے آپ کے پاس۔ اسے آپ بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک وقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا زندگی کے ساتھ ریلیونس کیا ہے، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میں ان کونسلنگ سیشنز میں، یہ جو فیملی کونسلنگ ہے، اس میں اس کی اہمیت پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں۔ یہ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تصوف میں، روحانیت میں اور اصلاح احوال کی دنیا میں اہل اللہ اور عارفین وہ اس تصور کو یوں سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے وقت کی حفاظت کر لی، اپنے وقت کی حفاظت کر لی، وہ اپنے خیالات کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے خیالات اور خواہشات کی حفاظت کرتا ہے۔ ذہن میں رکھیں، ہر وقت کے اندر ہماری زندگی میں ایک حرکت ہو رہی ہوتی ہے۔ وقت کا چھوٹا سے چھوٹا لمحہ لے لیں۔ دیکھو، جو لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے ہیں اور ہمہ وقت اپنے احوال پر نگاہ رکھتے ہیں اور اپنے ظاہر و باطن کے حالات کو درست رکھتے ہیں، وہ تو 1 سیکنڈ کا جو لمحہ ہے
اس کا بھی محاسبہ کرتے ہیں اور اس پہ بھی فوکس کرتے ہیں۔ مگر اس سٹیج پر میں آپ کو ایک ایک سیکنڈ کا لمحہ اور یا ایک ایک منٹ کا لمحہ اگر یہ یونٹ سمجھاؤں گا تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، یہ ڈوز ذرا زیادہ ہو جائے گی، آپ کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا کہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کے وقت کے اتنے چھوٹے لمحے کی حفاظت کیسے کریں، اس کو کیسے سمجھیں کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس وقت مشکل ہوگا۔ میں آپ کو بڑا یونٹ سمجھا دیتا ہوں، آپ کم سے کم 15 منٹ کو ایک یونٹ لے لیں، 10 منٹ کو ایک یونٹ لے لیں۔ دیکھیں نا، میں آپ کے ساتھ وقت شیئر کر رہا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، میں پروبیبلی ہفتے میں 2 دن آپ سے ملنے آؤں گا، ہفتے میں 2 دن کے لیے ملنے آؤں گا اور آپ کے ساتھ باتیں کروں گا، آپ کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کروں گا۔ آپ پھر بقیہ 3 دنوں میں اسی ایک دن کی باتوں کو خود سنتے رہا کریں۔ آپ کے پاس سیل فون ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں، یہ زمانہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے، آپ 3 دن ریپیٹ کر لیں، پھر اگلے دن میرے آنے کا انتظار کریں، میں آپ کے ساتھ پھر بات کروں گا، اس کو پھر اگلے 2-3 دن سن لیں، تاکہ ہر ہفتہ یہ جو 18 سے 20 منٹ کی ایک نشست ہے ہماری، ایک نشست، ایک مجلس، ہر ہفتہ یہ ریپیٹ ہوتی رہے، آپ اس کو بار بار سنتے رہیں، آپ کے کانوں میں میرے جملے بار بار پڑھتے رہیں، پھر آپ سمجھتے رہیں، اس سے تذکیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، ذکر انما انت مذکر، انہیں بار بار یاد دلائیں، انہیں یاد دلائیں، یعنی ریپیٹ کرائیں بات، یہ سن کے بھول جاتے ہیں، انسانی طبیعت ہے، اس کو بشریت کہتے ہیں، آپ یاد دلانے والے ہیں، تو اپنے آپ کو یہ سبق یاد دلاتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر وقت میں ایک حرکت ہوتی ہے، وہ حرکت کیا ہے؟ کبھی اس لمحے میں آپ 15 منٹ لے لیں یا 10 منٹ کا ایک یونٹ رکھیں کہ اس میں ہم نے کیا سوچا، حرکت کیا ہے؟ اگر ذہن کی حرکت ہوگی تو کوئی سوچ آئے گی اس ٹائم میں، زبان کی حرکت ہوگی تو کوئی بات کہیں گے آپ، آنکھوں کی حرکت ہوگی تو کوئی چیز دیکھیں گے، ہاتھ کی حرکت ہوگی تو کوئی کام کریں گے، یعنی کوئی لمحہ، اور لمحہ آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آسان سمجھنے کے لیے، آسانی کے طور پر، کہ آپ اس کو 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ کا یونٹ لیں، لمحہ 1 سیکنڈ کا نہ سمجھیں، ایک کم سے کم اکائی جو آپ کی سمجھ میں آ سکے اس پہ کنسنٹریٹ کریں۔ تو اس لمحے کی، وقت کی وہ اکائی جو آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے، جس کا سمجھنا ادراک کرنا آسان ہے، 5-10 منٹ کا ایک یونٹ بنا لیں، اس میں سوچیں کہ میں نے کیا سوچا، وہ وقت کا ایک لمحہ ہے، وقت ہے، کوئی سوچ تو آپ کے ذہن میں آئے گی، میں نے کیا دیکھا تو دیکھنے سے کوئی خیال تو دل میں آئے گا، میں نے کیا کہا تو زبان سے کچھ فعل تو ہوگا، کیا کیا تو ہاتھ کچھ تو کرے گا، اگر پاؤں نے کچھ حرکت کی تو چلے، کسی سمت تو چلے، اچھی یا بری سمت، تو خواہش آئے، خیال آئے، زبان سے کوئی کلمہ ہو، کانوں سے کچھ سنیں، یا وہ اچھی ہوگی یا وہ بری ہوگی، اور یا وہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگی، 3 صورتیں ہو سکتی۔ اگر اچھی چیز ہوئی، اس وقت کے اندر ایک اچھی چیز کا داخلہ ہوا، اگر برا خیال تھا، بری خواہش تھی، برا دیکھنا تھا، برا سننا تھا، تو وقت کی اس اکائی میں ایک برائی داخل ہوئی کسی بھی چینل سے، اور اگر نہ اس میں نیکی تھی نہ کوئی بدی تھی تو وہ وقت ضائع گیا، نہ اس سمت لکھا گیا کچھ دائیں طرف، ادھر دائیں کندھے پر، نہ بائیں طرف کچھ لکھا گیا، بس وہ سلیٹ خالی گئی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس وقت کا آپ کی کسی نہ کسی حرکت، خواہش، خیال کے ساتھ تعلق بن گیا۔ جب وہ کوئی خواہش اور خیال آئی تو وہ جنم دیتا ہے ارادے کو، خواہش اور خیال ارادے کو جنم دیتا ہے، تو جس سمت وہ خواہش اور خیال تھا اس وقت میں، اس سے ایک ارادے نے جنم لیا، ارادہ جنم دیتا ہے فعل کو، پھر آپ جب ارادہ ہوتا ہے تو کوئی کام کرتے ہیں، تو جس سمت وہ ارادہ تھا اسی نوعیت کا کام آپ کے پاس، افعال آ گئے۔
افعال جب آ گئے تو افعال جنم دیتے ہیں پھر آپ کے بیہیویئر کو، کنڈکٹ کو. افعال سے آپ کا کردار بنا، کنڈکٹ بنا. جس طرح کے افعال و اعمال ہوں گے اسی طرح کا آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا کنڈکٹ بنے گا. تو جس طرح آپ کے اعمال ہوں گے پھر وہ جنم دیتے ہیں انر سٹیٹس کو، اسی طرح کا آپ کا حال ہوگا، باطنی حالت ہوگی، باطنی کیفیت ہوگی اندر کی. من کی حالت اس طرح کی ہوگی، اور من کا حال جس طرح کا بن جائے اس سے پھر آپ کے اخلاق جنم لیتے ہیں. حال اگر اچھا ہوگا اندر تو اخلاق اچھے ہوں گے، حال برا ہوگا تو اخلاق برے ہوں گے، اور جیسے اخلاق ہوں گے اخلاق سے آپ کی شخصیت بنتی ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی وجود میں آ گئی. تو دیکھا سفر وقت سے شروع ہوا اور آپ کی شخصیت کی تشکیل پہ آ کے ختم ہوا. آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو اگلی نشست ہے وہ ہم اس سے آگے کے سبجیکٹ کے ساتھ شروع کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.